बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच टीवी की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन मरहबा इफ्तार में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान महविज़ चौधरी और मेरे साथ हैं अज़हर इलियासी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सच टीवी की हमेशा से यही कोशिश रही है कि हम उन तमाम मौज़ूआत को लेकर उन तमाम मौज़ूआत को हम डिस्कस करें जिनके बारे में हमें कुछ सीखने की, समझने की ज़रूरत है। और चूँकि नाज़रीन माह रमज़ान है, रहमतों वाला, बरकतों वाला और फजीलतों वाला महीना है, तो यकीनन नाज़रीन इस माह रमज़ान की तमाम तर रहमतों फजीलतों को हम सब ने मिलकर समेटना है। और नाज़रीन, ये माह रमज़ान इतनी तेज़ी से जो है वो अलविदा होता दिखाई देता है कि यकीनन बेशुमार जो है वो मौज़ूआत अभी बाकी हैं। ऐसा लगता है बेशुमार ऐसे पहलू थे जिनको डिस्कस करने की ज़रूरत थी ताकि हम अपनी दुनिया और आखिरत को कामयाब बना सकें। तो नाज़रीन, आज का मौजू क्या होगा ये हमें आगाह करेंगे अज़हर इलियासी साहब। जी, आज का मौजू माह मुबारक रमज़ान की फजीलत इसलिए बयान की गई कि इसमें कुरान नाजिल हुआ। बेशक। और आज की वो शब है जी। 23वीं शब के, जिसके बारे में बहुत एहतमाल है कि ये शब कद्र हो सकती है। बेशक। तो कुरान पाक इसी शब में उतरा। गोया माह मुबारक की फजीलत भी इसी वजह से है। बेशक। और शब कद्र की शब कद्र के बारे में जैसा कि ख़त्म मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस हैं, जिससे ये मफ़हूम निकलता है कि आखिरी अशरे की ताक रातों में, तो वो 19वीं, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, हत्ता कि 29वीं रात भी हो सकती है। आज की रात के बारे में भी बहुत सारी रिवायात हैं कि तो शब कद्र वो रात है कि जिसमें तमाम उमूर और तकदीरें आज मुअय्यन की जाती हैं। किसी को कितना रिस्क मिलना है, किसी को कितनी उम्र मिलनी है, किसी को कितनी अपने कारोबार में, अपने कामों में बरकत मिलनी है, किसको किस कदर तौफीक मिलनी है, वो सारा आज की रात जो है मुक़द्दर होता है। अब इस रात में क्या किया जाए कि हमारे मुक़द्दर समर जाएं, वो हम उलमाए कराम से पूछेंगे। हमारे साथ जनाब मौलाना आरिफ हुसैन वाहिदी साहब मौजूद हैं। चंदा तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत सुलझे हुए मजहबी रहनुमा हैं, खतीब हैं, आलिम दीन हैं, और सबसे बढ़कर के हमारे नाज़रीन और आवाम को समझते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अपना पैगाम देते हैं। हमारे साथ एक और हमारे अहद के बहुत बड़े स्कॉलर डॉक्टर हबीबुर रहमान आसिम साहब मौजूद हैं। मुझे खुद डॉक्टर हबीबुर रहमान आसिम साहब से बहुत, जिसको कहें इल्मी लिहाज से और वैसे अकीदत है, जब ये तशरीफ़ लाते हैं तो मैं इंतहाई खुश होता हूँ। और एक अरसे तक आपने नस्लों की तरबियत की यूनिवर्सिटी में, अभी भी हमारे मुल्क की एक मारूफ यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाते हैं। खुशामदीद कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। नाज़रीन, हमारे अगले मेहमान जो कि इत्लात कुरान पाक की सआदत हासिल करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं जी, कारी यासिर हनीफ नईमी साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे। कारी साहब, आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारी नशियात का आगाज़ जो है वो तलावत से कीजिए। बिस्मिल्लाह करें।
جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، شب قدر ایسی شب جس کو تقدیر ساز شب بھی ہے اور ہمارے لیے ہماری مغفرت ہو، رزق ہو، مقدر ہو، اس کے سنوارنے کی شب بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں واقعاً خراج تحسین پیش کروں گا سچ چینل کو، اتنے خوبصورت موضوع پہ خوبصورت پروگرام مسلسل ماہ رمضان میں بھی ہو رہے ہیں، باقی سال کے مختلف ایام میں بھی جاری رہتے ہیں۔ اس میں جوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، تمام عوام و خواص کے لیے بہت خوبصورت پیغام ہوتے ہیں، اور میں یہ عرض کروں گا تمام سامعین ناظرین کو کہ ان پروگراموں کو بڑی توجہ سے سنا کریں۔ ظاہر ہے ہم لوگ جو آتے ہیں یہاں پروگرام میں، یہ بزرگان جو آتے ہیں، یہ 5-6 گھنٹے ان کے اس پروگرام پہ لگتے ہیں، 3 گھنٹے یہاں بیٹھتے ہیں اور 2 گھنٹے مزید لگ جاتے ہیں، تو اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوتا اور علماء کے پاس، ان کے پاس نہیں ہوتا، لیکن فقط اس لیے آتے ہیں چلو خدا کرے کوئی خدا و رسول کا فرمان ان خصوصی مواقع پہ ہم لوگوں تک پہنچا سکیں، اور جو حق ہماری صنف کا بنتا ہے وہ پہنچا سکے، خدا ہمیں انشاءاللہ کامیاب کرے۔ میں کہتا ہوں انتہائی خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی زندگی میں پھر ایک دفعہ شب قدر آنے والی ہے، بہت خوش نصیب ہے۔ شب قدر، لیلۃ القدر، 2 صورتیں قرآن میں، ایک سورہ قدر ہے، ایک سورہ دخان۔ سورہ قدر بھی اگر پوری پڑھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے سب سے بڑی خصوصیت شب قدر کی یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں جو روایات ہیں کہ 2 مرتبہ نازل ہوا ہے، ایک دفعتاً واحدہ حضور اکرم کے سینہ اقدس پہ، وہ لا ریب کتاب بے عیب سینے پر نازل ہوا، اور وہ شب قدر کو نازل ہوا پورا قرآن ہے۔ پھر جو باقی مختلف مواقع پہ تدریجاً پھر قرآن نازل ہوتا رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے رہے، اور اس طرح یہ سسٹم چلا۔ سب سے زیادہ تقدس اس بات کا یہ ہے کہ یہ شب نزول قرآن بھی ہے، اور پھر خدا خود ارشاد فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ بڑے تعجب اور بڑی ایک ایسا سوال ہے، آج جو علم معنی بیان پڑے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس طرح کا سوال کرنا وہ اس چیز کی عظمت پہ دلالت کرتا ہے کہ تجھے کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، کتنی بڑی عظمت ہے اس لیلۃ القدر کی اور شب قدر کی۔ تو آگے ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر جو نہیں جانتا، اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں بتاتا ہوں کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ایک وہ رات ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ 1000 مہینوں سے افضل، برابر افضل، جی افضل، خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ خدا کوئی توفیق دے کہ آج کی رات انسان اللہ کے حضور سر بسجود ہو، بیٹھ سکے، اپنی مقدرات معتبر روایات میں عرض کروں گا کہ پورا سال یہ جو شب قدر ہے، یہ اس حوالے سے یہی سمجھے کہ سال کا پہلا دن ہے، اور اس کے بعد اگلے سال اس تاریخ تک یہ جو پورا سال ہے اس کے مقدرات جو معین ہوتے ہیں، میری زندگی کا رزق ہو، میری زندگی کی جو خوبصورتی ہے یا زندگی کی مختلف مراحل ہیں، ان میں جو چیزیں میری طے ہوتی ہیں وہ آج کی رات طے ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رات سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ جی واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ بھی آج کی رات کی عظمت کے حوالے سے جو تمہیدی گفتگو ہمارے پہلے حصے میں ہے وہ فرمائیے گا۔ محترم علامہ صاحب نے بہت ہی بنیادی نکات جو ہے وہ پیش کر دیے ہیں۔ قدر کا جو لفظ ہے، خود اس پر اگر غور کیا جائے تو اس کے 2 معنی سامنے آتے ہیں۔ ایک کسی چیز کی قیمت، اس کی ویلیو، اس کی حیثیت، اور دوسرا معنی جو ہے وہ قسمت کے معنی میں ہے۔ صحیح۔ عرب دنیا میں ایک معروف جملہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی حادثے کا شکار ہو جائے، اس سے پوچھا جاتا تھا کہ بھئی تم دیکھ نہیں رہے تھے، تمہاری آنکھیں اندھی تھی، تم اس مشکل میں کیسے گرفتار ہو گئے؟ تو پھر کہنے والا کوئی کہتا ہے کہ اذا جاء القدر عامی البصر، جب قسمت میں ایسا لکھا ہو تو آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے، آنکھیں کچھ دیکھ نہیں پاتی۔ اور دوسرا جو قدر قیمت کے معنی میں ہے، علامہ صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا، خود رب ذوالجلال نے بھی در حقیقت وما ادراک ما لیلۃ القدر میں اس بات کو چھپایا
کہ تم اس کی عظمت کو اور اس کی حیثیت کو جان ہی نہیں سکتے. جو سب سے بڑی اس کی وجہ اور سبب بیان کیا گیا وہ خود اللہ رب العزت کے کلام کا زمین پر نازل ہونا. ہم عام طور پر اس کے بارے میں زیادہ غور نہیں کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ عظیم الشان ہستیوں کا مالک ہے اور وہ خود ایک عظیم اور اکبر اللہ اکبر کی صورت میں موجود ہے، تو اس کا کلام بھی اتنا ہی عظیم ہے، اس کا کلام اتنا ہی بڑا ہے، اور اس کلام کا زمین پر آنا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے کہ بس کسی نے تقریر کر دی تھی تو سنا دی گئی، کسی نے کوئی اعلان کر دیا تھا تو بتا دیا گیا، کسی نے کوئی پریس کانفرنس کرنی تھی تو لوگوں کو خبر دے دی گئی. اللہ کائنات کا بادشاہ اور خالق وہ ایک کلام مخصوص کر کے اس دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کے لیے قیامت تک رہنمائی کا اسے ذریعہ بنانا چاہتا ہے. تو اپنے الفاظ کو زمین پر اتارنا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی. اس لیے جس شب کو یہ قرآن مجید نازل کیا گیا وہ اس شب کو یہ فضیلت مل گئی کہ وہ شب قدر کہلائی. ڈاکٹر صاحب ہم ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد گفتگو جاری رکھیں گے. بالکل ناظرین، اپنے مہمانوں سے بہت ہی خوبصورت گفتگو کے سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے. اس سلسلے کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن وقت ہو جاتا ہے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے، مسلمان کا مہینہ. ویلکم بیک ناظرین، سچ ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن مرحبا افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ناظرین، آج بہت ہی اہم موضوع پہ ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. شب قدر کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، جو ہمارے معزز مہمانوں نے فرمایا بھی کہ بہت ہی اہم رات ہے، اور یقیناً عابدی صاحب اس میں ہماری قسمت کا، تقدیر کا جو ہے وہ اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے. جی میرا خیال ہے ہم نعت سے آ جاتے ہیں. ضرور جی، اگلے جو مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ان کا تعارف کروا دیتے ہیں. جی مولانا حیدر علوی صاحب چندہ تعارف کے یقیناً روز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. بالکل روزانہ، اور بہت بہت خوبصورت مطالب. یقیناً جی، یقیناً. اور نعت بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی کیسر عباد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے صاحب، ہم مہمانوں کی جانب بعد میں بڑھیں گے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کر لیجیے. بسم اللہ کریں آپ.
گفتگو کی جانب آتے ہیں. ہمارے دو مہمانوں نے بہت خوبصورت انداز میں آج کی شب کی اہمیت بتا دی، اور آج وہ شب ہے کہ زندگی میں اس سے بڑی شب نہیں آتی. یقیناً اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس میں ہم کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں وہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فذکر بایام اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. پروردگار ارض و سما نے حکم دیا کہ اے محبوب انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ. واہ. اور اللہ کے دنوں سے مراد یہ ہے کہ جن دنوں میں کوئی خاص واقعات ہوئے ہوں جی یا کوئی خاص اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی ہوں، جیسے من و سلوہ اترا ہو، تو وہ رات بھی بڑی اہم ہے. لیلۃ القدر بھی انہی راتوں میں سے ایک رات ہے کہ جس کے لیے قرآن حکیم خود اعلان کر رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اسے اس لیلۃ القدر کو اس لیے اہمیت دی کہ اس میں ہم نے قرآن اتارا ہے. ایک تو اس کی فضیلت کی وجہ معاذ قرآن حکیم بتائی گئی ہے. آقا کریم کی ایک حدیث طیبہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے اس رات میں جو لیلۃ القدر ہے، جس کو پوشیدہ رکھا گیا، ہر طاق رات میں سے کوئی سی رات بھی ہو سکتی ہے، تو آقا نے فرمایا جو اس رات میں قیام کرے، اس میں رکوع و سجود کرے، تلاوت کرے، پروردگار عالم اس کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور پھر حضور نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ایسی رات عطا کی ہے جس میں عبادت اللہ تعالیٰ اتنی مقبول فرماتا ہے کہ 83 سال سے زائد کا اجر عطا فرماتا ہے اسے ایک رات کے صدقے میں. اور حضور فرماتے ہیں جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام تر سعادتوں سے محروم رہ گیا. یوں تو پورا رمضان المبارک ہی اللہ کی عطاؤں کی کا جو ہے وہ مخزن لے کر آتا ہے، لیکن کہا جو اس رات سے لیلۃ القدر سے محروم رہ گیا وہ ساری رحمتوں سے محروم رہ گیا. کیا یہ رات متعین نہیں ہو سکتی تھی کہ انہیں تمام طاق راتوں میں پوشیدہ کر دیا گیا؟ اس کی الگ حکمتیں ہیں. لیکن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا حضور باہر تشریف لائے، اعتکاف کی کیفیت میں تھے اور باہر آئے. فرمایا کہ میں تم پر اس کی تعیین بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ کس رات میں ہوگی، لیکن مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ رہے تھے، دو طبقات آپس میں الجھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس لمحے فرشتے کو حکم دیا کہ محبوب جو عطا انہیں عطا کرنا چاہ رہے تھے اسے روک دیا جائے. یعنی جب بھی مسلمان باہم جھگڑتے ہیں، باہم لڑتے ہیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اٹھا لیتا ہے. تو یعنی یہ رات جو آج کی ہم یا دیگر طاق راتیں ہیں ان میں تلاش کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ ابتدان مسلمان چاہے وہ 3 تھے یا 13 تھے، جتنے بھی تھے باہم لڑے اور ان کے جھگڑے کے سبب اللہ تعالیٰ نے یہ برکت اٹھائی. آج 1450 سال بعد بھی امت کے لیے یہی پیغام ہے لیلۃ القدر کے وسیلے سے کہ تمہیں اگر یہ 4-5 دنوں راتوں میں تلاش کرنا پڑتا ہے اس رات کو تو اس کی حکمت اور وجہ اور پیچھے سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کا جھگڑنا اللہ کو پسند نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب ہمارے پاس نا 1.5 منٹ ہے، تو میں نے اس لیے سوال آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ 1.5 منٹ والا آپ جواب دیجیے گا، بعد میں پھر وقفے کے بعد انشاءاللہ عارف حسین بھائی دی اور آپ سے کریں گے. وہ جو آپ اس کے تعین کا بتا رہے تھے نا، تو ایک تو روایت 21, 23, 25 اور سب کی ہے. میں نے ایک روایت پڑھی، ڈاکٹر مطہری نے اس کو بیان کیا کہ یہ ہر سال بدل بھی سکتی ہے، کسی سال 19 بھی، کسی 21 بھی، کسی 23 بھی. آپ ذرا مختصر سا بیان فرما دیں. دیکھیے 2 مستند قسم کی روایات، ایک قرآن مجید کی آیت جس کا حوالہ علامہ صاحب نے پیش کیا، سورۃ القدر اور سورہ دخان کا. تو یہ تو بات کنفرم ہو گئی کہ شب قدر وہ شب ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. صحیح. ایک آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی روایت، اپنا فرمان ہے کہ قرآن مجید سوموار کی رات کو نازل ہوا. صحیح. سوموار جو کل آنے والا ہے اور آج کی جو شب ہے یہ در حقیقت سوموار کی شب ہے، کیونکہ مسلمانوں کا جو دن ہے وہ اس ترتیب سے چلتا ہے کہ آنے والا دن وہ آج کی مغرب سے شروع ہو جاتا ہے. بالکل. تو اس اعتبار سے اگر دونوں چیزوں کو یکجا کیا جائے تو آپ کی وہ روایت بھی جو مستند باقاعدہ روایات میں موجود ہے کہ یہ رات بدلتی رہتی ہے،
تو جب بھی سوموار اور شب قدر دونوں اکٹھی ہو جائیں، یعنی وہ طاق راتیں بھی ہوں اور اگلا جو دن ہے وہ سوموار کا ہے، تو احتمال زیادہ ہے کہ وہ شب قدر ہو۔ جو ابھی ہم جس شب میں داخل ہوا چاہتے ہیں تو آپ کے فارمولے کے تحت احتمال ضرور کہیں گے، کیونکہ نبی نے مقید نہیں کیا، لیکن احتمال ایک قوی ہے۔ بالکل جی، بریک کی جانب بڑھنا ہے ناظرین، ہمارے ساتھ رہے گا۔ بریک کے بعد اپنے مہمانوں سے یہیں سے گفتگو کے سلسلے کا ہم آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ سلاسل کا مہینہ، جرموں قطع سے توبہ، بخشش کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا ویلکم بیک ناظرین، سچ ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن مرحبا افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، بہت ہی خاص رات کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، شب قدر کے حوالے سے۔ جی عاطف صاحب۔ جی، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ آج ایک قرآن کی آیت کی اگر تلاوت کریں گے تو رمضان میں تو ویسے ہی پورے قرآن کا ثواب ہے، لیکن آج کی رات 1000 مہینوں سے افضل، یعنی 1000 مہینوں سے زیادہ اگر ہم قرآن پاک پڑھیں تو اس سے کہیں زیادہ ثواب۔ تقدیر بنانے والی رات ہے آج، ہماری تقدیریں رقم ہوں گی۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، اب ہمیں بتائیے کہ اس رات سے ہم کیسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں؟ میں عرض کروں جی کہ ظاہر ہے اس رات میں جتنا زیادہ ایک بنیادی چیز ہے، جتنا زیادہ ہر وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو۔ بے شک اس میں نمازیں بھی ہیں، متعین اعمال بھی ہیں، میں وہ زیادہ بیان نہیں کروں گا۔ متعین اعمال، کچھ رکعت نماز ہے، کچھ فلاں ورد ہے، فلاں ذکر ہے، جی اعمال کی کتابوں جیسے مفاتیح الجنان اس میں موجود ہیں، لیکن میں یہ عرض کروں گا ہر وہ کام جس سے ذات خداوندی راضی ہو، وہ کام ہمیں آج کی رات کرنا چاہیے۔ وہ خواہ ذکر ہو، خواہ ورد ہو، خواہ تلاوت قرآن ہو، خواہ اللہ کی بندگی ہو، مناجات بخدا ہو، اللہ کے ساتھ راز و نیاز ہو، گڑ گڑا کے رونا ہو۔ ایک میں اپنے ناظرین کو یہ کہوں گا کہ شب قدر کی اعمال صرف اس لیے بجا نہیں لائیں کہ میں مسجد جاؤں گا، بہت سے لوگ ہوں گے جناب، اور میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا، نماز پڑھوں گا، عبادت کروں گا، اور لوگ یہ کہیں گے کہ ماشاءاللہ یہ کتنا عابد و زاہد بندہ ہے، کتنا اللہ کا نیک۔ نہیں، یہ اگر کرو گے یہ ریاکاری میں آ جائے گا۔ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ رات کی تاریکی ہو، اس تاریکی میں جاؤ، مصلی عبادت بچھاؤ اللہ کے حضور، اور وہاں سر جھکا کے بیٹھو اللہ کے سامنے اور گڑ گڑا کے دعا مانگو، اور کوشش کرو کہ آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ وہ خلوص بھری عبادت جس میں آنکھوں میں آنسو آ جائے نا، اللہ کی عظمت اور اپنی حقارت کو دیکھتے ہوئے، اللہ کی جلالت اور اپنی عصیان کو دیکھتے ہوئے اور گناہوں کو دیکھتے ہوئے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دعا مانگتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اتنا آنسو آ جائے کہ مچھر کا پر اس سے تر ہو جائے تو یہ سمجھ لے کہ اس کی دعا منظور ہو گئی ہے۔ دوسرا میں نے کہیں پڑھی ہے یہ روایت کہ اگر انسان مصلی عبادت بیٹھا ہو، گڑ گڑا کے دعا مانگ رہے ہو، اور اس کا دل اتنا نرم ہو جائے کہ اسے رونا آ جائے، وہ سمجھ لے کہ یہ مرحلہ ہے دعا کی قبولیت کا، اسی وقت وہ جو دعا مانگے گا اس کی دعا منظور ہوگی۔ میں یہاں عرض کروں دو تین چیزیں۔ ایک حضرت علی علیہ السلام سے ایک روایت ہے شب بیداری کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ کان یتوی فراشہ، جب یہ شب آ جاتی تھی تو بستر جمع کر دیتے تھے، رات کو بستر بچھاتے نہیں تھے، جمع کر دیتے۔ وَيَشُدُّ مِعْزَرَهُ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ شَهْرِ رمضان، کمر ہمت باندھتے تھے آخری عشرہ جب ماہ رمضان کا شروع ہو جاتا تھا، جس کو ہم مغفرت کا عشرہ کہتے ہیں، اس میں وَكَانَ، یہ اہم جملہ ہے آج کی رات کے حوالے سے، وَكَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ لَيْلَةَ 23 کہ اپنے اہل وعیال اور بچوں کو سب کو 23 کی جو رات ہوتی ہے رمضان کی 23 کی رات،
اس کو سب کو جگاتے تھے. وَكَانَ يَرُشُّ وُجُوهَ النِّعَامِ بِالْمَاءِ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ. اس رات حضور پانی ساتھ رکھتے تھے. جب دیکھتے تھے نا کسی کو نیند آ رہی ہے گھر کے بچوں کو اور عزیزوں کو تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے لگاتے تھے تاکہ اسی نیند. یعنی حضور کے دور میں بھی، یعنی حضور کے نزدیک بھی اس رات معصوم ہستیاں ہیں، لیکن شب بیداری کر رہے ہیں تاکہ اس رات سے زیادہ فائدہ ہو سکے. ایک اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پیارا ارشاد ہے. میں کہتا ہوں ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، کیا اللہ نے موقع مجھے فراہم کیا ہے آج رات میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں. من احیا لیلۃ القدر، آپ نے کہا کہ سب سے بڑی عبادت آج کی رات جاگنا ہے، ساری رات جاگیں. من احیا لیلۃ القدر حول عنہ العذاب الى السنۃ القابلہ. ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں، مشکلات میں ہیں، کبھی اس MP کے پاس جاتے ہیں، کبھی اس سرکاری افسر کے پاس جاتے ہیں، پتہ نہیں ان کی کیا معیار ہے، اللہ کے ہاں کیا مقام ہے. میں کہتا ہوں مجھے اللہ نے یہ رات دی ہے. حضور فرماتے ہیں آج کی رات جاگیں اور اگلے سال تک جتنی پریشانیاں اللہ آپ کی دور کرے گا اور یہ مشکلات اور پریشانیاں آپ کے لیے آسان کرے گا. خدا مجھے توفیق دے. اور میں یہاں سب ناظرین جو سن رہے ہیں ان خدمت میں عرض کروں گا صرف اپنی ذات کے لیے دعا نہ مانگیں. پاکستان مشکل میں ہے، اس کے لیے دعا مانگیں. عالم اسلام مشکل میں ہے، دعا مانگیں. امت مشکل ہے، اس کے اتحاد اور عظمت کے لیے دعا مانگیں. انفرادی کے بجائے اجتماعی دعائیں کرنا جو ہے وہ جب اجتماع ٹھیک ہوگا تو ہمارے لیے تو یقیناً انڈیویجول کے لیے بھی ایک فائدہ ہے. یہی سوال آپ سے اور 2 سے 3 منٹ میں آپ اگر جواب دے دیں تو ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھیں کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ آج کی، کیونکہ اصل بات یہی ہے شب قدر کی اہمیت، اس کی قدر وہ تو اللہ نے فرما دی کہ یہ اتنی عظیم الشان رات ہے کہ آپ کیا اس کی قدر کو جانیں گے. لیکن ہم کیسے فائدہ اٹھائیں؟ آپ سے اور ڈاکٹر صاحب دونوں. المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ مجھے یہ خبر ہو جائے کہ آج کی شب قدر ہے تو میں کیا کروں؟ آقا کریم نے فرمایا کہ آپ دعا مانگو اللہم انک عفو کریم. اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور ساتھ میں بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے. تحب العفو، تو معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے. فاعف عنی، بس میرے رب تو مجھے معاف فرما دے. اور ام المومنین کہتی ہیں کہ مجھے وہ رات اگر میسر آ جائے جو لیلۃ القدر ہے تو میں اس رات میں یہی کہوں گی میرے رب مجھے معاف فرما دے. کیونکہ وہ رات ایسی ہے لیلۃ القدر جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پورے عروج پر ہے. وہ معافی نامہ دینا چاہتا ہے، اب انسان پر ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کے لیے درخواست بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا. اچھا، معافی مانگنے سے قبل اس کے اوپر جو سب سے پہلا رکن لازم ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. پلٹو اپنے رب کی بارگاہ میں، لوٹو اپنے رب کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کے ساتھ. اور توبہ کا پہلا رکن یہ ہے الندم و توبہ. ندامت ہو کہ میں نے جو 20 سال 30 سال یا جو بھی میری لائف ہے اس میں جو میں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھائی ہیں اس پر شکر کتنا ادا کیا ہے. اگر شکرانے نعمت کم ہے تو پھر ندامت کے آنسو بہائے جائیں اور پھر رب العالمین کی بارگاہ میں آیات قرآنی کے ذریعے، اپنی ندامت کے ذریعے، درود و سلام کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں اسے راضی کیا جائے. وہ ہم سے راضی ہے. ہمیشہ یہ یاد، جب بھی بندے سے پوچھے میں اللہ کو راضی کرنے جا، بھائی وہ ناراض ہوتا تو نہ رزق دیتا، نہ سانس ہوتی، نہ زمین ہوتی، نہ ہوا ہوتی. یہ ساری نعمتیں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے. ہم اس سے راضی نہیں ہیں. کم از کم اگر لیلۃ القدر میسر آ جائے ہم پیش کریں مالک آج کے بعد میں بھی تیرے ساتھ راضی ہوں. جی واہ واہ. ڈاکٹر صاحب بہت مختصراً آج کی رات کا فیض کیسے ہم اٹھائیں؟ علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ یہ شب بیداری کا موقع ہے. میں صرف اس میں ایک بات کا اضافہ کروں گا کہ حقیقت میں یہ شب پوری بیداری کا موقع ہے. بالکل صحیح. پوری زندگی بیداری کے عالم میں انسان گزارے. وہ شخص جو بیدار مغز ہے، بیدار دل ہے اور بیدار عمل ہے، یقیناً وہ قدم قدم پر اپنا احتساب کرے گا، جائزہ لے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں کیا واقعی وہ سچ ہے، جو میں کر رہا ہوں کیا وہ واقعی حق ہے. تو جس نے یہ سوچتے ہوئے کچھ کہا اور یہ کہتے ہوئے کچھ کیا تو اس کی زندگی بیداری کی زندگی ہوگی. اور شب قدر کی بیداری حقیقت میں
पूरी जिंदगी को बेदार करने का एक जरिया है। सुभान अल्लाह, कितना मुख्तसर तीन उलमा इकराम ने और आज क्या यानी की पॉइंट्स बता दिए। यकीनन वक्फा करीब है तो हम कलाम की तरफ बिल्कुल, चूंकि ये वक्त इफ्तार है नाज़रीन, इफ्तार की ब्रेक होगी और वक्त दुआ भी है। हमें सच टीवी की पूरी टीम को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। ब्रेक पर जाने से पहले खूबसूरत सा कलाम सुनते हैं। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन, सच टीवी की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन हमारा इफ्तार में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। इफ्तार के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है नाज़रीन। मेहमानों की जानिब बढ़ने से पहले, चूंकि आज हम शब कदर के हवाले से बात करें, उस रात में हम दाखिल भी हो चुके हैं, तो मेहमानों की जानिब बढ़ने से पहले जो हमारी ऑडियंस यहाँ पे है, जो मौजूद गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका जो रमज़ान है वो कैसा गुजर रहा है और ईद आने वाली है, तैयारियाँ उनकी शुरू हुई हैं नहीं हुई हैं, कैसा उनका वक्त गुजर रहा है, ये हम उनसे बात करते हैं। उसके बाद फिर अपने बाकी मेहमानों की जानिब बढ़ेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? इकरा काज़मी। इकरा, क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ, यानी बहुत ही मुश्किल आपकी जॉब है। कह सकती है। नहीं बिल्कुल ईद वाले दिन भी आपको ऑफ नहीं मिलने वाला? नहीं बिल्कुल। ये तो बहुत डबल ड्यूटी हो जाती है। रमजान कैसा गुजर रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। आखिरी अशरे में हम लोग दाखिल हो चुके हैं, कुछ ही दिन बाद ईद है, तैयारियां शुरू की आपने? तकरीबन हो गई हैं। अच्छा, ये तकरीबन क्या होता है? तकरीबन यानी कुछ कुछ एंड तक फिर भी रह जाती है। एग्जैक्टली, क्योंकि खवातीन की तैयारियां कंप्लीट नहीं होती। चांद रात को भी कहती है हाँ वो चूड़ियाँ रहेंगी, वो रिंग रहेगी, ये रिंग रहेगी। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है ना। साथ वाली बहन से पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? निदा फातिमा। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। यानी आपकी भी बहुत मुश्किल जॉब। जी बिल्कुल। तो कभी सोचा कि इस मुश्किल जॉब से थोड़ी सी छुट्टी ले लेनी चाहिए? नहीं, हाँ वैसे जब हम ऐसा मूड होता है तो हम चले जाते हैं अब्रॉड और छुट्टियाँ एंजॉय करते। ओके, तो आपको छुट्टी मिल जाती है? जी बिल्कुल। जबरदस्त। रमजान कैसा गुजरा? बहुत अच्छा, शुक्र है। यहाँ के कैसा लगा? यहाँ बहुत अच्छा, बहुत सुकून है, बहुत ही अच्छा माहौल है, इन्वायरमेंट अच्छा लगा? बहुत अच्छा। ठीक है, जैसे मैंने साथ वाली बहन से पूछा, ईद करीब है, तैयारियां शुरू हुई? मैंने कर ली हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। जी बिल्कुल। माशाल्लाह, क्या महान हमारी बहन है। आपने तैयारी कब कंप्लीट की? मैंने कल रात को कंप्लीट कर लिया। आपको लगता नहीं है कि कुछ ना कुछ रहता होगा? नहीं, मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ बाकी। लेकिन खवातीन के अंदर ये शौक पैदा हो जाता है, ना चाहते हुए भी पैदा हो जाता है। जी हाँ। मानती है ना? जी बिल्कुल। अच्छा जी, एक और हमारी बहन भी यहाँ बैठी हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कि उनकी जो ईद की तैयारियां हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं, रमजान कैसा उनका गुजरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? समर। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। माशाल्लाह। और प्लस अभी कुछ उसमें आ रही हूँ गार्डनिंग में।
इंटीरियर में। माशाल्लाह माशाल्लाह। रमजान कैसा गुजरा आपका? रमजान कुछ जो शुरू के रोजे थे वो काफी मुश्किल गुजरे, हेल्थ वाइज इतना सही नहीं गुजरा, लेकिन अल्लाह पाक ने देखिए रमजान के सदके आपको सेहत याद कर दी। हाँ, बहुत शुक्रिया अल्लाह मियाँ। एग्जैक्टली, अल्लाह मियाँ का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ईद आने वाली है, कुछ तैयारियां की आपने? ईद के हवाले से हमारी जो है मिक्स गैदरिंग होती है, काफी बड़ी पार्टीज होती हैं, उनके हिसाब से जो है वो मुझे 10 दिन भी कम पड़ते हैं। अच्छा, इफ्तार पार्टीज की? इफ्तार पार्टीज हमारी रोज ही हो रही है। अच्छा, रोज हो रही है? तीसरी चौथी ख्याल रखिएगा कहीं से फिर ना बिगड़ जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं, अक्सर सुनने में आता है, 99.9% यही सुनने में आता है कि खवातीन की तैयारियां मुकम्मल नहीं होती, ऐसा क्यों है? अगर खवातीन ने तैयारी मुकम्मल करके बैठ जाएंगी तो बाजार तो सूने हो जाएंगे ना। फिर वो औरत तो ना हुई ना, अगर तैयारी मुकम्मल हो गई फिर तो खवातीन ना, टेंशन ही खत्म हो गई ना। और औरत का मतलब है टेंशन खत्म नहीं करनी। नहीं चले जी आगे बढ़ते हैं, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, आगे चल के भी हम बात करते हैं कि जो बाकी हमारे मौजूद यहाँ पे मेहमान मौजूद हैं, जो इफ्तार जिन्होंने यहाँ पे रखी, उनके दिन कैसे गुजर रहे हैं, रमजान उनका कैसा गुजर रहा है, ईद आने वाली है तो तैयारी है। आज अभी हम अपने भाई की जाने बढ़ते हैं, बहनों से हमने बात कर ली। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? दाऊदी। दाऊद साहब, क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ इस्लामाबाद में, रियल एस्टेट। माशाल्लाह माशाल्लाह। रमजान कैसा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, अभी तक तो बहुत जबरदस्त अभी तक बहुत अच्छा गुजरा। जी जी। चले, कुछ रोजे रह गए, वो भी इंशाल्लाह अच्छे गुजरेंगे। ईद आने वाली है। जी जी। मेरी बहनों ने तो तैयारी शुरू कर दी। जी जी। आपने शुरू की? हमारे मर्दों की क्या तैयारी होती है, बस सिंपल सा हमने तो एक सूट सिलवाना होता है, वो सिलवा लिया। लेकिन आजकल के जो मर्द हजरात है वो भी खवातीन से कम नहीं है। लेकिन हम बस सादे हैं। आप सादे हैं? जी जी। चलें जी, इनका कहना है ये सादे हैं, इनकी तैयारी हो चुकी है। अगले भाई से पूछते हैं कि वो कितना सादे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैसल अकरम। मोहम्मद फैसल अकरम साहब, क्या करते हैं आप? मैं जॉब कर रहा हूँ। माशाल्लाह। रमजान कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा। अभी तक अच्छा गुजर रहा है? बहुत अच्छा। इंशाल्लाह आगे भी अच्छा गुजरेगा। मेरे भाई ने कहा वो बहुत सादा है और उनकी बस एक सूट उन्होंने सिलाई करवाना, तैयारी कंप्लीट। आपका भी यही हाल है? हमारा भी यही है और इनका भी यही हाल है। जी, आप मुझे बताएं, आपका भी यही हाल है? जी जी, हम सारे भाई हैं। जबरदस्त, सबका एक ही हाल है। हाँ जी। नहीं, ऐसा क्यों है? क्योंकि बस आपको पता है कि जैसे नमाज पढ़ के आना ईद की, और उसके बाद फिर वापस लेट जाना है, क्योंकि ऐसे बस इतना सा काम। हाँ जी। बचपन में क्या करते थे जब ईद होती थी? बचपन में तो वो 3 दिन के पूरे सूट बनवाते थे और फिर 3 दिन खेलते भी थे दोस्तों के साथ। अब नहीं खेलते? अब दोस्तों की तरफ नहीं जाते? दोस्तों की तरफ जाते हैं, लेकिन उस तरह की गैदरिंग नहीं होती कि मीन्स के रात को चले गए और फिर वापस आके पूरा दिन नहीं है कि बाहर रहे। अच्छा, अभी लगता है कि आप जो ईद की तैयारियां या शौक है वो आप रमजान में पूरी कर लेते हैं? अफ्तार पार्टी होगी, दोस्तों से ऐसे ही है। अब दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ अफ्तार पार्टीज कर ली, सैरी कर ली और ईद सो के गुजार ली। चलें जी, एक यहाँ पे हमारे बुजुर्ग अंकल बैठे हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम आगे एक और अंकल, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अकरम आराइन। अकरम साहब, क्या करते हैं? जी, मैं जॉब करता हूँ। ये आपके भाई हैं, बेटे हैं? जी बेटे हैं, माशाल्लाह, ये दोनों बेटे हैं। वो दामाद हैं। आपके बेटे इतना सादा क्यों है? वो तो नहीं है। बहुत सादे। अच्छा, आप खुद भी सादे हैं? जी, अच्छा जी, बाप भी सादे हैं माशाल्लाह, तो बेटे सादे। रमजान कैसा गुजरा? अच्छा माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा गुजरा माशाल्लाह। अच्छा, बेटे तो आपके माशाल्लाह बहुत सादे हैं, उन्होंने एक सूट सिलाई करवाने और ईद गुजर जाने। आप भी यही? मैंने भी एक सूट सिलवा लिया। मतलब आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है? जी जी, कंप्लीट हो चुकी है। माशाल्लाह, ऐसे होना चाहिए, तैयारी पहले से कंप्लीट होनी चाहिए। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। मेरी वहाँ बहन है, उनसे हम बात करते हैं, उनकी तैयारी जो है वो कहाँ तक पहुँची है। अच्छा, इनसे भी हम बात कर रहे थे, उसके बाद हम अपनी खवातीनों की जाने बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? मोहम्मद इरशाद। मोहम्मद इरशाद साहब, आप इनके क्या लगते हैं? मैं इनसे चाहती हूँ। ठीक है, यानी बड़ा ही प्यारा रिश्ता है आपका। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये तो बहुत सादा है सबके साथ, पूरी फैमिली माशाल्लाह बहुत सादा है। हाँ जी। आप कितने सादा है? ये सादा नहीं है। अच्छा, ये आपकी मेरी मिसेज? हाँ जी। ठीक है, जिनके मिसेज का कहना है कि ये सादा नहीं है, ऐसा क्यों है? बस ये नहीं मर्जी, वैसे तो ठीक है। रमजान कैसा गुजरा? रमजान अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा गुजरा। हाँ जी, बहुत अच्छा। आपकी ईद की शॉपिंग होगी या बेगम ने अभी तक शुरू की है? इनकी भी चल रही है, मेरी भी अभी तकरीबन चल रही है। मुझे लगता है जैसे आपकी बेगम कह रही है आपकी तैयारी नहीं होने वाली। तैयारी बस 2-3 सूट सिलवा लिए, 2-3 का ऑर्डर दिया हुआ अभी। अच्छा, 2-3 सिलाई करवा रहे, 2-3 रहते हैं? 2-3 का ऑर्डर देना अभी। हाँ जी, मेरे। ईद तो 3 दिन होती है। नहीं, सूट 6 सिलवाने चाहिए कम से कम। देखें, कभी जाना ना किसी जगह। अच्छा, हाँ, कहीं जाना पड़ सकता है, दिन में 2 सूट बदलने पड़ सकते हैं। वैसे भी पाकिस्तान में छुट्टियां 9 है ना, तो 6 सूट कम है।
ایگزیکٹلی 9 سوٹ ہونے چاہیے. بہن سے پوچھتے ہیں جی, کیا نام ہے آپ کا؟ صوبیہ. صوبیہ, آپ ہاؤس وائف ہیں؟ جی جی بالکل. ٹھیک ہے, عید کی تیاری شروع کی آپ نے؟ میری ہو بھی گئی. ہو گئی آپ؟ جی جی. آپ کے ہسبینڈ کے ابھی تک نہیں ہے؟ ہاں بس ان کا ایسے ہی چلتا ہے لاسٹ ٹائم پہ. یہ ان کو مطلب یہ اس کا کام ہے, لاسٹ تک آپ کی تیاری چلنی چاہیے, لیکن ان کی چل رہی ہے. جی جی, ان کی آخر تک چلتی ہے. بالکل میرا خیال ایک آخری گھنٹے تک بھی چلتی ہے ان کی. تو عید کی نماز پڑھنے سے چند دن پہلے تک بھی چلتی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. نہیں, چاند رات تک کمپلیٹ ہو جاتی ہے. چاند رات تک کمپلیٹ. ایسا کہا جاتا ہے عورتوں کی تیاری کمپلیٹ نہیں ہوتی, ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ اتنی خوبصورت عورت ہے نا, آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے. نہیں, لیزی ہوں گی عورتیں نا بہت, لیکن میں نہیں ہوں. آپ لیزی نہیں؟ کر لی بچوں کی بھی اپنی بھی. ویری گڈ, ٹائم سے پہلے کام کر لیا ہوا ہے. ساتھ والی بہن سے پوچھتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ مصباح اکرم. مصباح اکرم, کیا کرتی ہیں آپ؟ میں جاب کرتی ہوں. ماشاءاللہ جاب کرتی ہیں, آپ کو تو چھٹی ملے گی. بالکل ہاؤس وائف کو ملے گی. بالکل نہیں مل رہی. نہیں, 24/7 جاب ہوتی ہے. ایگزیکٹلی 24 گھنٹے جاب ہوتی ہے. عید کی شاپنگ شروع کی؟ آلموسٹ ہو گئی ہے. اچھا, کمپلیٹ ہو گئی. فیوریٹ کلر کون سا ہے جو عید کا پہننا پسند کرتے ہیں؟ بلیک. جی, گرمی کا موسم ہے تو بلیک کلر ٹھیک ہے. فیوریٹ بلیک ہے, لیکن اس دفعہ ویسے بلیک نہیں لیا. تو عید پہ کون سا کلر جو ہے وہ اس دفعہ اسکن پہنیں گی؟ ٹھیک ہے. رمضان اچھا گزر رہا ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا. افطار پارٹیز ہو رہی ہیں, یہاں آ کے کیسا لگا؟ یہاں آگے بہت اچھا, امیزنگ. کوئی سجیشن دینا چاہیں گے؟ نہیں, بہت اچھا لگتا ہے. اوکے جی, آگے بڑھتے ہیں اور باقی جو ہمارے یہاں پہ معزز مہمان ہیں ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جو رمضان ہے وہ کیسا گزر رہا ہے, ان کی یہاں پہ آ کے جو افطار پارٹیز ہیں وہ کیسی جا رہی ہے. مزے مزے کے یہاں پہ کھانے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, بڑے مزے مزے کے کھانے بھی لگے ہوئے ہیں اور سب لوگ جو ہیں تمام جو ہمارے معزز حضرات وہ انجوائے کر رہے ہیں. یہاں میری بہنیں کچھ کھانے میں مصروف ہیں, ان کو ہم ڈسٹرب نہیں کرتے. جو ہمارے یہاں پہ بھائی آزاد بیٹھے ہیں ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ ان کا رمضان کیسا گزر رہا ہے. السلام علیکم. جی آپ کا نام؟ جی شفقت اللہ خان. شفقت صاحب, کیا کرتے ہیں آپ؟ جی آرمی میں. آرمی میں؟ جی. ماشاءاللہ, رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ شکر الحمدللہ. جی بالکل ٹھیک ٹھاک. آرمی کی لائف اچھی ہے؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. ایگزیکٹلی بہت اچھی ہے. رمضان اب چونکہ اختتام کی طرف ہے, آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے, عید کی تیاری ساتھ چلنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کی کوئی تیاری ہوتی ہے عید کی؟ جی کیوں نہیں ہوتی. ہاں تیاری ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. عید کے لیے کتنے سوٹ سلائی کرواتے ہیں؟ کیونکہ میرے ایک بھائی نے کہا ان کو کم از کم 9 جوڑے چاہیے ہوتے ہیں. ایک اپنے لیے. ہاں ایک بھائی. ایک کافی ہے. عید 3 دن چلتی ہے. نہیں, ایک ہی بس. ایک ہی بس چلے. تھینک یو سو مچ جی. آج ناظرین ہم نے اپنی آڈینس سے آپ کو ملوایا جو کہ یہاں پہ بہت انجوائے کر رہی ہے, فیملی کے ساتھ, فرینڈس کے ساتھ یہاں پہ ان کی گیٹ ٹوگیدر ہو رہی ہے. یقیناً رمضان بھی جو ہے وہ اختتام کی جانب ہے, عید آنے والی ہے, تو یقیناً بہت ہی خوش قسمت لوگوں کو یہ مبارک مہینہ نصیب ہوتا ہے. تو کل دوبارہ کوشش کریں گے آڈینس سے بات کرنے کی, لیکن ابھی چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد ہمارے جو معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ہم شب قدر کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, ان سے وہی جو گفتگو ہے وہ آغاز ان کا رہے گا. وہی گفتگو ہم سٹارٹ کریں گے کہ شب قدر کی جو رحمتیں ہیں, برکتیں ہیں, فضیلتیں ہیں, وہ ہم کس طرح سے سمیٹ سکتے ہیں, کس طرح سے اس مبارک مہینے کے اندر جو شب قدر ہمیں نصیب ہوئی اس کی فضیلت کو, اہمیت کو ہم سمجھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. رمضان ہے اللہ سے قربت کا مہینہ, برکت کا, سخاوت کا, محبت کا مہینہ. یہ ہے دعا کے ہر سو امن و امان رہے, ہر مومن مسلک زیر امان رہے. ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن ہمارا با افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ناظرین اپنے مہمانوں کے ساتھ ہم موجود ہیں. شب قدر کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ مولانا حیدر علوی صاحب ہیں جی, ہمارے نعت خواں کیسر عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور ہمارے اگلے معزز مہمان مولانا عارف حسین وحدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی. ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ مہمانوں کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا. جی آپ جی, وقت اتنا کم ہے کہ آج کی شب کے حوالے سے میسج لیا جا سکتا ہے. جناب مولانا حیدر علوی صاحب, کوشچن وہی کہ بس آج کی شب سے زیادہ فائدہ ہم کیسے اٹھائیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگ چیز کی نسبت انسان کو فائدہ دیتی ہے,
जिस तरह कुरान हकीम की निस्बत ने इस रात को कद्र वाली रात बना दिया, असहाबे काफ के कुत्तों को असहाबे काफ की निस्बत ने कद्र वाला बना दिया, इसी तरह अगर कोई शख्स अपनी निस्बत गुलाम मुस्तफ़ा के तौर पर करता है, या कोई कहता है मैं मौला अली का गुलाम हूँ, या सैयदा ज़हरा का गुलाम हूँ, या कोई कहता है मैं गुलाम अहले बैत हूँ, या औलिया अल्लाह की तरफ निस्बत करता है, तो उम्मत में से वो तबका जो अपने आप को इन पाकीज़ा हस्तियों की गुलामी में देता है, जिस तरह कुरान की निस्बत लैलतुल कद्र को फजीलत दे रही है, इसी तरह इन पाकबाज हस्तियों की निस्बत उन मुसलमानों को भी फजीलत देती है, और हश्र के मैदान में इस निस्बत के वो फायदे देखेंगे। और दूसरा, हमें ये भी पता चलता है कि बाकी तौरात, ज़बूर, इंजील भी अल्लाह की किताब हैं, लेकिन जो तकरीम अल्लाह की निगाह में कुरान की है वो बाकी किताबों की नहीं है, वरना उनकी तंजील की रातों में भी वही फजीलत मिलती। लेकिन ये रात ऐसी है कि इस रात में अगर हम खुदा की बारगाह में हाजिर हों तो जिब्रील अमीन मलाइका के साथ उतरते हैं, सकीना लेकर, रहमत लेकर, और ये फजीलत उन्हें हासिल है जो खुदा की बारगाह में शब बेदारियों में मसरूफ होते हैं। सुभान अल्लाह। जनाब आगा साहब, आपका मैसेज मुख्तसर। जी, मैं अर्ज करूं कि आज की रात दुआओं की कबूलियत की रात है। मैं तमाम जवानों से, नाजरीन से गुजारिश करूंगा, 4 आदमी ऐसे हैं जिनकी दुआ आज की रात मंजूर नहीं होती, वो बदनसीब लोग हैं। मैं अर्ज करूंगा कि रात का आगाज हो चुका है, और कोशिश करें कि अभी से तौबा कर लें। इनमें से खुदा न खास्ता कोई अगर है तौबा कर ले, फिर दुआ मांगे, वरना इस गुनाह के साथ इंसान की दुआ कबूल नहीं होती। पहला है आकुल वालिदैन, वालिदैन का नाफरमान, जिससे वालिदैन नाराज हों उसकी दुआ मंजूर नहीं होती। जाएं वालिदैन के कदमों पे सर रखें, हाथ रखें, माफी मांगे, फिर दुआ। दूसरा, वो जो कतारहमी करता है, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात, आए रोज झगड़े फसाद, जनाब सिला रहमी, वो भी अभी अल्लाह के हुजूर तौबा करे, हुकूक के इबाद में आता है, वो भी उनसे माफी मांगे, इंशाल्लाह आपकी दुआएं कबूल होंगी। तीसरा, जो शराब नोश शराबी है, आज की रात में गुजारिश करूंगा, अगर तू कलमा गो है, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, अभी तौबा कर और ये तय कर अल्लाह के साथ शब कद्र को कि आइंदा मैं शराब नोशी नहीं करूंगा, वरना दुआ मंजूर नहीं होती। चौथा, इंतहाई अहम है, जिस शख्स के दिल में किसी मुसलमान के साथ कदूरत है, नफरत है, बुग़्ज़ है, दुश्मनी है, उसकी दुआ भी इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि उसकी दुआ कबूल नहीं होती आज की रात। वो भी अपने दिल से नफरतें निकाले, और जिससे भी दुश्मनी है, जिस मुसलमान भाई से, मोमिन भाई से, वो दुश्मनी, बुग़्ज़, नफरत, रंजीदगी दूर करे, इंशाल्लाह दुआएं मंजूर होंगी। क्या खूबसूरत मैसेज डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत। हमारे पास 2-3 मिनट हैं, आप फरमाएं। जी, आक़ा रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मारूफ कौल शायद आपने इससे पहले भी अपनी मजालिस में बयान किया हो, लेकिन आज की शब में बतौर ख़ास उसे समझना भी चाहिए और दोहराना भी चाहिए, और वो ये है कि मन क़ाम ईमानन व एहतिसाबन, जिसने रात का क़याम किया ईमान और एहतिसाब के साथ, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि, उसके साबिक़ा गुनाह माफ़ होते हैं। ये 2 बातें काबिल गौर हैं। ईमान का तो हम इज़हार करते हैं कि हम मोमिन हैं, लेकिन एहतिसाब का बुनियादी माना यह है कि आज की शब मैं ये गौर करूं अपनी जिंदगी पर कि गुज़श्ता साल पिछले रमज़ान से लेकर इस रमज़ान तक मैं क्या कुछ ऐसा कर सका कि जो अल्लाह ताला को मंजूर था, और कौन से ऐसे काम थे जो अल्लाह को पसंद नहीं थे लेकिन मुझसे सरजद हो गए। अपना एहतिसाब इस बुनियाद पर करना, तो रात की तन्हाई में उसके और उसके रब के दरमियान सिर्फ एक वास्ता है, वो अपने आप में गौर करके ये सोचे कि क्या करना है। दूसरा, उसके साथ ही फौरन कि आइंदा के लिए अगले रमजान तक वो जिस तरह अल्लाह ताला किस्मत तकसीम करता है, उसी तरह वो फैसला करे कि आइंदा गुज़श्ता साल की गलतियां और गुनाह नहीं करूंगा, और ये वाले काम जो हैं अच्छे वाले, ये मैं आइंदा साल के लिए इख्तियार करूंगा। जिसने अपनी जिंदगी को बदल दिया उसकी शब कद्र हो गई, और जिसकी जिंदगी नहीं बदली उसकी रात महज रात रही। क्या खूबसूरत मैसेज है, बहुत बहुत तीनों उलमा इकराम का आखिरी मैसेज या आखिरी बात बहुत ही खूबसूरत है। और आज की रात अल्लाह करे हम पूरा उतरें खुदावंद कुद्दूस जो हमसे एक्सपेक्ट करता है अपने बंदों के लिए, रहमत के दरवाजे आज की रात खोल दिए हैं, खुदा करे ये हमारे लिए खुले रहें। आमीन आमीन। नाज़रीन, इसी रात में हम सबको सच टीवी की पूरी टीम को भी अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। हमें इजाजत दीजिए, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले सुनते हैं एक इख्तितामी कलाम। जी बिस्मिल्लाह कीजिए।